السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگوں کے پیپرز بہت اچھے جا رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے کلاس 9 سے لے کر کلاس 12 تک کے بچوں کے لیے گرامر کی ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اردو مشکل لگتی ہے بچوں کو، اردو کی گرامر خاص طور پہ مشکل لگتی ہے، اور کیونکہ نیا پیٹرن جو آپ کے اردو کے پیپرز کا ہے اس میں گرامر کا اچھا خاصا ایک پورشن موجود ہے۔ تو جلدی سے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ چلیں، آج کی ویڈیو میں مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں اس کو ٹائپ کر پاتی، تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری رائٹنگ سمجھ میں آ جائے گی۔ صنعت، پچھلی جتنی بھی ویڈیوز میں نے گرامر کی بنائی ہے اس میں تقریباً ساری گرامر کور ہے۔ آج میں آپ کو صنعت سکھا رہی ہوں کہ صنعت کیا ہے، اور یہ کوسچن میں نے بہت زیادہ دیکھا کہ آ رہا ہے پیپرز کے اندر۔ تو صنعت جو ہے وہ شاعری کو خوبصورت بنانے کے لیے، شاعری میں مزید حسن، مزید معنی پیدا کرنا صنعت کہلاتا ہے۔ صنعت کی کئی قسمیں ہیں، اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ لفظ سے اور کچھ کا معنی سے ہوتا ہے، یعنی کچھ صنعتیں ایسی ہوتی ہے جو صرف لفظ میں ظاہر ہو جاتی ہے، ورڈ میں، اور کچھ میننگ میں موجود ہوتی ہے۔ تو صنعت کی جمع جو ہے وہ صنائع و بدائع، صنائع و بدائع کہلاتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ شاعری کو سجانا، سنوارنا، خوبصورت بنانا، اور اسے شاعری کا زیور بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے خوبصورتی بڑھانے کے زیورات کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح شاعر اپنے کلام کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے صنائع و بدائع کا استعمال کرتا ہے۔ چلیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ صنعت تضاد۔ ورڈز اپوزٹ آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، الفاظ ضد بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو تضاد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ ورڈ۔ جب شاعر شعر میں دو ایسے الفاظ استعمال کر جائے تو ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں۔ اگزامپل دیکھیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح، شام دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اگر یہ آپ کو شعر میں نظر آتا ہے تو یہاں پر صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ سیکنڈ ہے صنعت مبالغہ۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے ایگزیجوریٹ کرنا، ایسے شعر جس میں شاعر نے بہت بڑا چڑھا کر بات پیش کی گئی ہو۔ تو گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، یعنی اتنی شدید گرمی تھی کہ لوگ پریشان تھے، بن جاتا تھا جو گرتا تھا زمین پر، یعنی کوئی بھی چیز اگر زمین پہ گر جاتی تھی تو وہ بھن جاتی تھی، جیسے چنا بھونتے ہیں یا کھانا بھونتے ہیں، تو اتنی زیادہ گرمی ہے کہ اگر کوئی چیز زمین پہ گر جائے، کوئی دانہ، کوئی اناج، تو وہ بھن جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں کتنا زیادہ ایگزیجوریٹ کیا گیا ہے، تو یہاں پر صنعت یوز ہوئی ہے، صنعت مبالغہ، یعنی ایگزیجوریشن کی گئی ہے۔ تھرڈ آپ کے پاس ہے صنعت تلمی۔ یہ بہت زیادہ میں نے دیکھا، یہ بہت زیادہ آتا ہے کہ صنعت تلمی کیا ہے۔ تو صنعت تلمی وہ ہے جب شاعر کسی قرآنی آیت یا تاریخی واقعے کی طرف اپنے شعر کے ذریعے اشارہ کرے۔ فار ایگزامپل، آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریفرنس دیا ہے، تو یہاں پر یوز ہوئی ہے صنعت تلمی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس صنعت تشبیہ یا تشبیہہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سملی، جس کو ہم لوگ انگلش میں سملی کہتے ہیں۔ تو شاعر اس میں کیا کرتا ہے؟ ایک چیز کی کوالٹی کو دوسری چیز سے کمپیریزن دے رہا ہوتا ہے، اس کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو انہوں نے اپنے محبوب کے لبوں کی یعنی ہونٹوں کی جو نازکی ہے اس کو کس سے کمپیئر کیا ہے؟ گلاب کے پیٹل سے یا گلاب کی پنکھڑی سے۔ تو یہ کمپیریزن جہاں پر ہوگا یہ کہلائے گا صنعت تشبیہ یعنی سملی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس صنعت استعارہ۔ استعارہ کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا، مستعار لینا، اور اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں میٹافور۔ آپ پچھلی ویڈیوز میری دیکھیں گے، اس میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے مل جائے گا۔ تو جب شاعر اپنے شعر میں ایک شے کو دوسری شے جیسا نہ کہتے ہوئے براہ راست وہی شے قرار دیتا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں، وقت پڑے پر کام نہ آئے، لکڑی کی تلوار ہے دنیا، یعنی دنیا کو انہوں نے کہا کہ دنیا اتنی مطلبی ہوتی ہے کہ اگر ان سے کام پڑ جائے نا، وقت پڑے نا، تو تلوار جو ہے وہ لکڑی کی ہو جاتی ہے، یعنی واری نہیں کر سکتی۔ چلے ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں، جیسے انگلش میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ لائک احمد از ایز بریو ایز اے لائن، ٹھیک ہے، ایسا ہم کہتے ہیں نا، ہم نے کیا کیا؟ کمپیریزن کیا۔ لیکن میٹافور میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ احمد از اے لائن، ہم نے ڈائریکٹ احمد کے اوپر ایک کوالٹی امپوز کر دی کہ وہ لائن ہے، کمپیریزن کیے بغیر۔ تو اگر کمپیریزن کیے بغیر ہوگا تو وہ ہوگا صنعت استعارہ، اور اگر کمپیریزن ہوگا تو صنعت تشبیہہ یا تشبیہ۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے مرات النظیر۔ کلام میں شاعر نے ایسے ورڈز کا کلیکشن، یعنی پورے ورڈز کا ایک گروپ موجود ہو، لیکن آپس میں ان کا تعلق ضرور ہوگا، لیکن آپس میں نہ کمپیریزن ہوگا نہ وہ ایک دوسرے کے الٹ ہوں گے، ایسا ورڈز کا کلیکشن جو ہے وہ شاعر نے یوز کیا ہوگا۔
एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता भी बाग में होता है, बूटा भी, बूटा का मतलब होता है बर्ड्स, फूलों, कलियां, फूलों की कलियां। और फिर कहते हैं गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने, यानी बाग के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। उन्होंने पूरा एक ग्रुप यूज किया है वर्ड्स का, लेकिन ना ही एक दूसरे वर्ड को कंपेयर किया है और ना ही यहाँ पर कोई ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए हैं। तो ऐसा कलेक्शन जब आपको मिले तो ये कहलाएगा मरातल नज़ीर। नेक्स्ट है सनत ताली। सनत ताली वो वाले अशार होते हैं जिसके अंदर शायर ने अपनी तारीफ की हो या अपने कलाम की तारीफ की हो। एग्जाम्पल देखें, हम मिजाज गज़ल से है खूब आशना, हमसे कायम है हुस्न गज़ल दोस्तों। शायर ने अपनी तारीफ करते हुए कहा है कि गज़ल के मिजाज से मैं खूब आशना हूँ, मुझे पता है कि गज़ल कैसे लिखी जाती है, और हम ही से यानी हम इतनी हसीन गज़ल लिखते हैं कि गज़ल का हुस्न इसी से बरकरार है। नेक्स्ट है तजाहिल आरफाना। तजाहिल आरफाना का मतलब क्या होता है कि जानबूझकर अनजान बनना, यानी आपको बात पता है लेकिन आप ऐसे शो कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है। एग्जाम्पल देखें, भरी महफिल में इजहार मोहब्बत, ये लग़ज़िश और फिर मेरी नज़र से, यानी वो कहते हैं कि मैं भरी महफिल में इजहार मोहब्बत करूं और ये गलती मैं करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो वो अनजान बन गए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सनत जमा। इसके नाम से ही जाहिर है कि कलाम में कुछ चीज़ें एक जगह जमा हो जाएं और फिर किसी एक की खुसूसियत के साथ मंसूब करें। अब देखें किस तरह, रंज राहत गम खुशी कुछ भी नहीं, जुज फरेबे आगही कुछ भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ों को एक जगह पर जमा किया और फिर उसके बाद उसको तकसीम कर दिया, यानी उसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है सनत तजनीस। सनत तजनीस का मतलब ये होता है कि किसी शेर में एक ही लफ्ज़ जो चंद बार इस्तेमाल हुआ हो मगर हर बार उसके मायने अलग हो। समझ में आ रही है बात? देखिए, कोई शेर ऐसा हो जिसमें एक लफ्ज़ को बार बार यूज़ किया है लेकिन जितनी दफ़ा यूज़ किया ना उसके मीनिंग्स अलग तरीके से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बार और उनसे हुए एक बार ना रहना ना जिन्हार हम, रखते हैं बार अलम से दीदाए खून बार हम। अब आप गौर करें कि बार का वर्ड जो है वो 4 दफ़ा यूज़ हुआ है, बार 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। एक बार फ़ायदा, दूसरा बार बोझ, तीसरा बार रोना और चौथा बार मर्तबा। यानी हर मर्तबा जो है वो बार का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स में। इसको कहते हैं सनत तजनीस, सनत तजनीस। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगा होगा, लेकिन इंशाल्लाह जब आप इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा चैनल वॉच करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।